بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا ہے انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید پہلے آسمانوں پر لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے اس کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نزول قرآن کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو بابرکت مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت، اس مہینے میں اعمال کے ثواب میں اضافہ، اس مہینے میں بخشش کا وعدہ، اس مہینے میں مغفرت کا وعدہ، اور اس مہینے کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان، ان تمام چیزوں کی وجہ ہے قرآن مجید۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اس مہینے کو طے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جب جب یہ مہینہ آئے گا، نزول قرآن کا گویا جشن کا مہینہ ہے یہ، کہ جب جب یہ مہینہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کی برکت کی وجہ سے انسانوں کو وہ سب عطا کریں گے
جس کو ابھی میں نے گنایا ہے. اور جس رات میں یہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام راتوں سے اس رات کو افضل قرار دیا ہے. تمام راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت شب قدر کو حاصل ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رمضان المبارک کو حاصل ہے. وجہ مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل کیا، رات وہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو مہینے کو بھی افضل قرار دیا، رات کو بھی افضل قرار دیا ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہونے کی وجہ سے مہینے کو عزت ملی ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو عزت دار رات بنا دیا گیا ہے، عزت والی رات بنا دیا ہے. اور یہ عزت اس مہینے کو قیامت تک کے لیے ہے. شب قدر کو فضیلت قیامت تک کے لیے ہے. تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور جس رات میں قرآن نازل ہوا، تو صرف نزول کی وجہ سے مہینہ بابرکت ہو گیا، رات بابرکت ہو گئی، تو وہ قرآن کتنا بابرکت ہوگا جس کے نازل ہونے کی وجہ سے مہینے اور رات کو بابرکت قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب کسی ایمان والے پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، آیات تلاوت کیے جائے، جب قرآن مجید اس کے سامنے پڑھا جائے، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ زادتہم ایمانا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ایمان میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے. ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمانی کیفیت ہمیشہ ایک لیول میں نہیں رہتی ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، یہ گھٹتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم کو اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ مال میں اضافہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، مکان میں اضافہ کرنا ہو تو کیا کرنا ہے، دکان میں اضافہ کرنا ہو تو کیا کرنا ہے. تو جیسے کچھ چیزوں کے کرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں بڑھتی ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے. قرآن اور رمضان یہ دونوں میں نسبت ہے. رمضان کو جتنی فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ قرآن جو ایمان میں اضافے کا سبب ہے، آج یہ صرف برکت والی کتاب بن کر رہ گئی ہے. اسے تلاوت کرنے والے بہت کم رہ گئے.
اسے پڑھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ بازے لوگ سال گزر جاتا ہے، ایک قرآن ختم نہیں ہوتا ان کا، ایک سال گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ قرآن مکمل نہیں پڑھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی زندگی کا حال یہ ہے کہ سالوں ہو گئے ہیں ان کا قرآن مکمل نہیں ہوا آج تک۔ تو جو چیز ایمان کے لیے غذا کا کام کرتی ہو اور جو چیز ایمان میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہو، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو ایمان بڑھے گا کیسے؟ بھئی جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، ابھی سحری کھائے ہیں، افطار کے وقت تک آہستہ آہستہ طبیعت نڈھال ہوتی رہتی ہے، نقاہت آتی ہے، کمزوری آتی ہے لوگوں کے اندر۔ شام ہوتے ہوتے آدمی اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کرتا ہے، حالانکہ ایک ہی وقت نہیں کھایا ہے۔ روزہ رہنے کے نام پر سحری میں ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ بھئی روزہ رہنا ہے، گرما کا موسم ہے، کھانا بھی پیٹ بھر کھاؤ، پانی بھی پیٹ بھر پیو، کوئی بری بات نہیں ہے، کھائیے۔ تو ایک وقت دوپہر کا وقت ہے جس میں ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں اور پانی نہیں پیتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے طبیعت میں ایک اضمحلالی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک کمزوری سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک وقت اگر آدمی کھانا نہ کھایا ہو تو اس کے جسم میں کمزوری آتی ہے۔ سال ہا سال قرآن نہیں پڑھے تو ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ یہ جو ایمان ہم کو گھر سے مسجد تک آنے نہیں دیتا، فرض کے بعد سنت پڑھنے نہیں دیتا، ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ایک بڑی اکثریت سنتیں نہیں پڑھتی ہے۔ جمعہ کے دن کتنے رکعت؟ بولے 14، پڑھ رہے ہیں کتنے؟ 2۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر جو جذبات ہونا چاہیے وہ مردہ ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ ایمان کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے تاکہ وہ آپ کو ابھارے، کچھ کر، اپنی خبر کی تیاری کر، حشر کی تیاری کر، مرنے کے بعد کی تیاری کر۔ جب وہ اندر تازہ دم رہے گا تو وہ آپ کا مائنڈ بنائے گا۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، اب طبیعت جہاں بولے وہاں چلنے کو تیار ہوتی ہے، لیکن اگر پیٹ خالی ہو، ذرا یہاں تک جا کے آئیں گے، ارے یارو روزہ ہے نہیں ہوتا، روز افطار کے بعد جائیں گے، بولتے نہیں بولتے، ایک عام بات ہے۔ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے چلنے کو، کیوں؟ جسم کو غذا نہیں ہے۔ جیسے جسم کو غذا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جسم کہیں آپ کے ارادوں کو مکمل کرنے کے لیے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جب ایمان کو غذا نہیں ملتی ہے تو آدمی کے جذبات اس کا ساتھ کہاں دیتے ہیں؟ تو دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے اہم کام روزہ نماز کے بعد تلاوت ہے۔ تلاوت ہے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کر لے کہ 22واں روزہ چل رہا ہے کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے اب تک؟
اس کے دنوں کو عام دنوں کی طرح گزاریں گے، رمضان کی راتوں کو عام راتوں کی طرح گزاریں گے، تو عبادت کہاں سے ہوگی؟ آج بھی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں، آج بھی ایسی اللہ کی بندیاں موجود ہیں پہلی تاخرات میں جنہوں نے ایک قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ گزری ہوئی تاخرات، میں سالوں پہلے کی بات نہیں بول رہا ہوں، ایک دن پہلے جو گزری ہوئی تاخرات ہے، مکمل ایک قرآن فجر کی نماز تک مکمل کیا ہے۔ دنیا ایسے بندوں سے کبھی خالی رہی نہیں ہے، ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں آج بھی۔ لیکن یہ کتنے ہیں؟ یہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اتنے ہیں۔ لیکن باقی لوگوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ رمضان المبارک میں ہمارا نوجوان طبقہ گراؤنڈوں میں کرکٹ کھیل رہا ہے۔ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کی انتہا اسے کہتے ہیں، انتہا۔ حد یہ ہے اپنی خبر کی فکر نہیں ہے، آئی پی ایل کے رزلٹ کی فکر ہے۔ ہاں، مسجد میں بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھ کر آئی پی ایل کے میچز دیکھ رہے ہیں۔ جس قوم کا نوجوان اس مزاج کا بن جائے، اس قوم پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جس قوم کا نوجوان ظہر سے عصر تک ٹائم پاس کے لیے کیرم بورڈ کھیلتا ہے، روزے کی حالت میں کیا ہے؟ ٹائم پاس ہونا ہے بھائی۔ ظہر سے عصر تک کیرم بورڈ کھیلیں گے اور تراویح پڑھیں گے نہیں، اور رات میں گراؤنڈوں میں یہ سحر تک کرکٹ کھیلیں گے، ٹورنامنٹ چلاتے ہیں رمضان میں۔ جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، آج اس قوم کے نوجوان کے ہاتھ میں بلہ اور بیٹ اور بال ہے۔ اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کب مدد کرے گا ہماری مدد کرے گا اللہ۔ جس قوم کے نوجوان کو، جس قوم کے بوڑھے کو، جس قوم کے ادھڑ عمر کے لوگوں کو رات میں مصلے پر کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ گھر کے سامنے چبوتروں پہ بیٹھ کے منطقے مار رہے ہیں رمضان میں۔ سر کے بال سفید ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی سماعت کمزور ہو گئی، کھاتے کھاتے اللہ کی نعمتیں دانت گھس گئے، باز کے اکھڑ گئے، باز کے گھس گئے۔ لیکن اب بھی طبیعت قرآن کی تلاوت کے لیے آمادہ نہیں، اب بھی طبیعت اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں، اپنی خبر کو یاد کر کے رونے کے لیے آمادہ نہیں، اپنی گزری ہوئی زندگی کے پاپوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے دو آنسو بہانے کی توفیق نہیں۔ یہی وجہ ہے رمضان ہم اس طرح سے گزارتے ہیں، عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہمیں عشاء کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج یہ جو مسجدیں بھری ہوئی ہے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد دیکھیے کہاں جاتا ہے یہ مسلمان۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آدمی کو تلاوت کرنا ہے۔ معتکفین کو چاہیے بقدر ضرورت سوئے، تلاوت کرے، بقدر ضرورت آرام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔
بقدر ضرورت آرام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آج وہ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ سحر کر کے سو لیں گے، ظہر کے قریب اٹھیں گے، ظہر کے بعد تو کھانے کی تیاری کرنا ہے۔ قرآن ہم لوگ کہاں پڑھیں گے؟ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے گھر کی عورتیں رمضان میں 16-17 پارے روزانہ تلاوت کرتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے صبح ایک قرآن، رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ بولے رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہے۔ خیر جو مصروف ہے وہ مصروف ہے، جس کو وقت نہیں ملتا، لیکن جس کو وقت ہے وہ بھی پڑھنے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام نہیں رہے گا زندگی میں، نام رہے گا اسلام کا۔ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن نہیں رہے گی زندگی میں، قرآن کی ایک رسم باقی رہے گی۔ زندگی میں قرآن نہیں رہے گا، قرآن کی رسم باقی رہے گی۔ نیا گھر بن گیا، پہلے قرآن لے جا کے رکھو، دکان کا افتتاح ہے، پہلے قرآن شریف پڑھا لو، بچی کے جہیز کی لسٹ میں پہلے قرآن لکھو، اور جہیز لوٹ کے لے جانے والے لوگ بھی برکت کے لیے، لوٹے ہوئے مال میں برکت کے لیے پہلے قرآن شریف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دور اس دنیا میں آئے گا کہ قرآن ایک رسم بن کے رہ جائے گی۔ آج قرآن ایک رسم بن کے رہ گئی۔ ہمارے گھروں میں تاخچوں میں رکھی ہوئی ہے قرآن، ساز بھی لائی تھی بہو بن کر، آج وہ بہو پھر ساز بن گئی تو اس کی بہو بھی قرآن لائی ہے، دونوں کے قرآن گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوتوں سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی طرف توجہ کرے، کوئی اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے والے کی طرف اللہ ایسے متوجہ ہوتے ہیں جیسے گانا سننے کا شوقین گانا گانے والی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے اللہ قرآن پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جس جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کا تارا ہے۔ آسمان پر ایک تارا نکلا تو وہ نظر آتا ہے، ایسے ہی وہ گھر جہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وہ گھر ٹمٹماتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا وہ آسمان کے فرشتوں کو نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ بندے سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں، کیونکہ اللہ اس میں مجھ سے مخاطب ہے۔ آج وہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر ہے۔
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور حیات بنا کر بھیجا ہے، قانون زندگی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے لیے اصل دستور تو وہی ہے، ہمارے لیے اصل قانون تو وہی ہے جو قرآن مجید ہے۔ آج وہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کتنے لوگ پابندی سے روزانہ یاسین شریف پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر جس میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر کبھی فاقوں کی زد میں نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ واقعہ جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اب جو جمعہ میں سنت نہیں پڑھتا اس سے سورہ کہف کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ جو جمعہ کے دن مسجد کو دیر سے آنا اس کی روٹین میں اس نے شامل کر لیا ہے، دیر سے جانا مسجد کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اول وقت میں مسجد پہنچتے، بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کرتے، ایسے وقت میں پہنچتے کہ کتنی دیر مجھے سورہ کہف کی تلاوت ختم کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر پہلے میں مسجد پہنچ جاؤں۔ برس سے دیکھ رہے ہیں ہم، 27-28 سال ہو گیا مجھے یا جمعہ پڑھاتے ہوئے، دیکھ رہا ہوں وہی 1.5 صف لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ دوستو ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا قانون بدل کر ہماری مدد کرے، اور یہ قیامت تک نہیں ہونے والا ہے، یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا، بدلنا ہم کو ہے۔ ہم بدلیں گے حالات بدلیں گے، ہم نہیں بدلے حالات نہیں بدلیں گے۔ بعض لوگ بولتے حکومت بدل گئی تو حالات بدلتے، حکومتوں کے بدلنے سے قوموں کے حالات نہیں بدلتے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اپنے اعمال بدلو، اپنا کردار بدلو۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قوموں کا عروج، قوموں کی ترقی، قوموں کی رفعتیں، قوموں کی بلندیاں قرآن سے وابستہ کر کے رکھی ہے اللہ نے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا تھا فجر کے بعد ان کے ہاتھوں میں اخبار ہے۔ ہاں، فجر کی نماز کے فوری بعد اخبار چاہیے ہم کو۔ قرآن زندگی سے نکل گیا۔ تاخرات جیسی تاخراتوں میں بھی ہمارے قدم مسجدوں میں نہیں ٹکتے، تاخرات جیسی مبارک رات میں بھی ہمارے قدم جانماز پہ کھڑے ہونے تیار نہیں، تاخرات جیسی بابرکت رات میں بھی ہمارے ہاتھ اپنی ذات کے لیے اللہ کے سامنے اٹھانے تیار نہیں، تاخرات جیسی بخشش اور مغفرت والی رات میں بھی اپنی خبر کی روشنی کے لیے اللہ سے مانگنے تیار نہیں، اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں
دست بدعا ہونے کے لیے تیار نہیں. دوستو کیسے بدلیں گے حالات ہمارے؟ جو وقت مانگنے کا ہے اس وقت میں نہیں مانگا، پھر شکوہ کرتے ہیں حالات نہیں بنے، حالات نہیں بنے. میں یہ اس مسئلے کو لے کے پریشان، کوئی بیٹی کی شادی کو لے کے پریشان، کوئی بیٹے کے ملازمت کو لے کے پریشان، کوئی کاروبار کو لے کے پریشان، کوئی گھریلو مسائل کو لے کے پریشان. جتنے انسان اتنی پریشانیاں ہیں، لیکن کوئی اللہ کے سامنے اپنی پریشانی لے کر اس کے سامنے رو کر اس کو منا کر اس کو راضی کرنے تیار نہیں ہے. گلی گلی لوگوں سے بولتے پھرنے تیار ہے، خاندان والوں کے سامنے اپنے حالات بیان کر کے رونے تیار ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے. اسی لیے دوستو ابھی بھی وقت ہے. ایک ہی رات گزری ہے، 4 راتیں اور باقی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو. ایک رکوع روزانہ پڑھو، عادت ڈالو. ایک رکوع پڑھنے کی عادت ڈالو. کوشش کرو کہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. ایک رکوع تلاوت کرو. جیسے آپ بولے میں بہت بزی رہتا ہوں، کھانا تو کھاتے نا، بزی رہے تو کتنا بھی بزی ہو آدمی کھائے گا نہیں کھائے گا. پانی پیے گا نہیں پیے گا، ٹوائلٹ جائے گا نہیں جائے گا، برابر جائے گا. جیسے وہ تمہارے لیے ضروری ہے، آپ کے ایمان کے لیے قرآن کی تلاوت ایسے ہی ضروری ہے. عادت ڈالو، ایک رکوع پڑھنے کی عادت ڈالو. آج کل تو سہولتیں ہیں، فون کے اندر قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کرو، ایک رکوع پڑھنے کی عادت ڈالو روزانہ، تاکہ کل میدان محشر میں ہمارا نامہ اعمال کھلے تو اس کے اندر ہم لکھا ہو کہ یہ بندہ روزانہ قرآن پڑھتا تھا. کم پڑھتا تھا زیادہ پڑھتا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، روزانہ پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، روزانہ پڑھتا تھا. آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں گے کہ مولا میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں. ایک رکوع پڑھنے کی عادت ڈالو، ایک رکوع. یہ تو دکان پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو. یہ تو کالج کو جانے والے اگر بس سے جا رہے ہو کالج کی بس میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو. نوکری کو اگر بس سے جا رہے ہو تو ٹریول کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہو. کمپنی کی کیب میں جاتے ہو تو کیب میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا کہ روز کی مشغولیت اور مصروفیت میں شامل کرو کہ مجھے روزانہ قرآن پڑھنا ہے. آج ہماری زندگیاں ویران ہیں، ہمارے دل ویران ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت القریب. وہ سینہ جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایک ویرانہ ہے. اور اپنے گھر میں اگر 6 مہینے آدمی نہیں ہے، 6 مہینے سے لاک پڑا ہوا ہے، رات 12 بجے لا کے بولے کہ صاحب لائٹ بھی نہیں ہے، گئی ہوئی ہے، اور آپ ذرا گھر میں جا کے آئیے، بولے میں صبح میں جاتا ہوں رات میں نہیں جاتا ہوں. بولتا ارے آپ کا اپنا گھر ہے حضرت، جائیے. ارے بولے 6 مہینے سے بند ہے، پتا نہیں. ارے کچھ بھی نہیں ہے، مین سٹی میں نہ سانپ رہتا نہ بچھو رہتا نہ کچھ رہتا، جائیے اندر. تو آدمی ہمت نہیں کرتا اپنے گھر میں جانے کی. یہ دل جو قرآن کی تلاوت کی روشنیوں سے محروم کر دیا ہم نے اسے، اس کو روشنی کیسے ملے گی؟ اس لیے دوستو روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ. ایک رکوع پڑھو. میں ایک بارہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک رکوع پڑھو. عادت ڈالو، ایک رکوع پڑھنے کی عادت ڈالو.
تاکہ میدان محشر میں ہم کہہ سکیں کہ میں روزانہ قرآن پڑھتا تھا۔ اچھا، جو لوگ نہیں پڑھے ہیں، آج کل ہر زبان میں قرآن موجود ہے، آج کل رومن میں بھی لکھ دی گئی ہے، اگرچہ کہ بہتر نہیں ہے اس میں پڑھنا، لیکن نہ ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے۔ جس زبان میں پڑھ سکتے ہو اس زبان میں تو پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے اور ہر ایمان والے کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں قرآن کی تلاوت سے مزین رہے، اور ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت بالکل نہیں، بالکل ہمارے گھر ختم ہو گئے قرآن کی تلاوت سے۔ نہ ہماری ماں پڑھتی ہے، نہ ہماری بیٹی پڑھتی ہے، نہ ہماری بیوی پڑھتی ہے، نہ ہماری بہن پڑھتی ہے۔ ایک دور فجر کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے تلاوتوں کی آواز آتی تھی۔ خیر، چھوٹے گھر تھے اس زمانے میں، آج بڑے ہیں، نہیں آتی ہوگی، لیکن ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میرے گھر میں تلاوت ہوتی ہے؟ کیا میرے گھر میں واقعی قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اگر گھر والے نہیں پڑھ رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں؟ نہ میں پڑھ رہا ہوں، نہ میرے گھر والے پڑھ رہے ہیں۔ حد دوستو یہ ہے کہ ایک عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے، پان کے ڈبے کے باہر ایک صاحب قرآن لے کے کھڑے کے پڑھ رہے ہیں، دکان میں ایک صاحب قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں، وہ دکان والے نہیں ہیں، ایک حافظ صاحب کو راتب رکھ دیا ہم لوگوں نے کہ مولوی صاحب آپ آ کے روزانہ قرآن پڑھ کے برکت چھوڑ کے جائیے ہمارے پاس۔ ہاں، قرآن وہ پڑھیں گے، برکت آپ کے پاس چھوٹے گی۔ کئی لوگ ہیں راتب مقرر کر کے رکھے ہوئے ہیں، خود پڑھنے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی محرومی؟ بعض لوگ اپنے مرحوم والدین کے لیے حفاظ سے کہتے ہیں کہ آپ صاحب آپ ایک قرآن پڑھیے، ہمارے والدین کو بخشیے، انشاءاللہ کچھ ہدیہ ودیہ میں دے دوں گا۔ تیرے ماں باپ نے اسے پالا تھا کہ تجھے پالا تھا؟ کتنے محروم القسمت ہیں وہ والدین جن کے بیٹے کو قرآن پڑھنے آتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ وہ قبروں میں پہنچ گئے، لیکن یہ بیٹا آج ان کے لیے ایک قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنے تیار نہیں ہے۔ کیا نمونے ہم اپنی اولاد کے لیے کیا نمونہ چھوڑ رہے ہیں؟ ابا کو جب بچے دیکھیں گے کہ دادا دادی کے لیے، مرحوم دادا دادی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہمارے ابا، وہ دیکھیں گے تو کل ہم مرنے کے بعد کبھی تو خبر پہ آئیں گے وہ ہمارے پاس، کبھی تو 2 حرف پڑھ کے بخشیں گے وہ ہمیں۔ ارے بولے ہمارے ابا کے نہیں کرتے تھے، ہم کیا کریں گے؟ یہ ہم ابا کے راستے پر ہیں۔ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ایسا۔ جملے سخت دکھتے ہیں، کڑوے دکھتے ہیں، لیکن ہم غور کرنے آمادہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔